ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان، ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان، ہے سارے مہینوں سے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولا یا صلی وسلم دائماً ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ حمد باری تعالیٰ کے اشعار سے آغاز کرتے ہیں کہ لفظوں کو توقیر خدا ہی دیتا ہے، لفظوں کو توقیر خدا ہی دیتا ہے، لہجوں میں تاثیر خدا ہی دیتا ہے۔ پہلے اچھے خواب دکھا کر آنکھوں کو، پہلے اچھے خواب دکھا کر آنکھوں کو، پھر ان کو تعبیر خدا ہی دیتا ہے۔ ہم تو اپنی ذات میں الجھے رہتے ہیں، ہم تو اپنی ذات میں الجھے رہتے ہیں، ہر اچھی تدبیر خدا ہی دیتا ہے، ہر اچھی تدبیر خدا ہی دیتا ہے۔ اپنی یاد عطا کر کے خوشبختوں کو، اپنی یاد عطا کر کے خوشبختوں کو، اشکوں کی جاگیر خدا ہی دیتا ہے۔ اور کھلتا ہے یہ راز بھی قسمت والوں پر، کھلتا ہے یہ راز بھی قسمت والوں پر، ہر لکھی تقدیر خدا ہی دیتا ہے۔ اور سرور اس کی قدرت کوئی کیا سمجھے، سرور اس کی قدرت کوئی کیا سمجھے، قطرے کو تصویر خدا ہی دیتا ہے، لفظوں کو توقیر خدا ہی دیتا ہے، لہجوں میں تاثیر خدا ہی دیتا ہے۔ ناظرین اکرام، شان رمضان کی یہ خصوصی ٹرانسمیشن ARYQ-TV کے لاہور اسٹوڈیو سے نعمت افطار، اور اس میں عظیم لوگوں کے اخلاق آپ دیکھ رہے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خود کو امہ نہ بناؤ، اور اس کا آپ نے ترجمہ کرتے ہوئے اصحاب رسول کو بتایا۔ اچھے اخلاق کی ہم بات کر رہے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ ایسا نہ ہو کہ تم یہ سوچو کہ کوئی ہم سے اچھا سلوک کرے گا تو ہم اس کے جواب میں اس سے اچھا سلوک کریں گے، اور کوئی برا سلوک کرے گا تو اس کے جواب میں ہم برا سلوک کریں گے، بلکہ اچھا سلوک کرنے کے والے کے پر اس سے بہتر سلوک، اور برا کرنے والے کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا۔ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ تعلیمات ہیں جو اخلاق کو بہتر بنانے میں ہماری مدد کرتی ہیں۔ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں آج جناب پیر عرفان الہی قادری صاحب تشریف فرما ہوتے ہیں، اور مسلسل ابھی چل رہے ہیں ابھی، اور امید کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ تشریف فرما رہے ہیں۔ خوش آمدید کہتے ہیں جناب آپ کو۔ جناب سید ہارون رشید صاحب کو آستانہ عالیہ بوکن شریف سے ہمارے ساتھ تشریف فرما ہوتے ہیں، بہت خوبصورت نپی تلی اور وقت کے اندر رہتے ہوئے گفتگو کرتے ہیں، آپ کا بھی بہت شکریہ حضرت۔ اور ڈاکٹر مفتی عرفان اللہ سیفی صاحب، ایک بار پھر خیر مقدم ہے آپ کا کہ آپ تشریف فرما ہوئے ہمارے ساتھ، بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا۔ اور ممتاز معروف ثنا خان جناب حافظ عابد حسین چشتی صاحب تشریف فرما ہیں، آپ کو بھی خوش آمدید، اور بسم اللہ کلام عطا فرمائیے۔ سرور بھائی، آپ کا ہی بڑا خوبصورت کلام لکھا ہوا ہے، پیش کر رہا ہوں۔ دیکھے وہی رحمت کے بسیرے ہیں نبی جی، دیکھے وہی رحمت کے بسیرے ہیں نبی جی، دیکھے وہی رحمت کے بسیرے ہیں نبی جی، جس دل میں تیری یاد کے ڈیرے ہیں نبی جی، جس دل میں تیری یاد کے ڈیرے ہیں نبی جی، جس دن سے مدینے کی میں شب دیکھ کے آیا،
دل سے مدینے کی میں شب دیکھ کے آیا، تب سے میری آنکھوں میں سویرے ہیں نبی جی، تب سے میری آنکھوں میں سویرے ہیں نبی جی۔ دوزخ میں جلیں گے جو غلامی میں نہ آئے، اور ان کے لیے جنت ہے جو تیرے ہیں نبی جی، ان کے لیے جنت ہے جو تیرے ہیں نبی جی۔ کیا چیز ہے سرور شہوالا کی محبت، کیا چیز ہے سرور شہوالا کی محبت، ہر کوئی یہ کہتا ہے کہ میرے ہیں نبی جی، ہر کوئی یہ کہتا ہے کہ میرے ہیں نبی جی، جس دل میں تیری یاد کے ڈیرے ہیں نبی جی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بارک اللہ جی۔ طیبہ کے میں رستے کی طرف دیکھ رہا ہوں، طیبہ کے میں رستے کی طرف دیکھ رہا ہوں، بھیگے ہوئے پلکوں کے بنیرے ہیں نبی، سبحان اللہ، بھیگے ہوئے پلکوں کے بنیرے ہیں نبی جی۔ سبحان اللہ۔ گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ جناب پیر عرفان الہی قادری صاحب آستانہ عالیہ ساہو چک شریف سے ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں۔ ایک بہت عمومی رویہ ہمارے ہاں پایا جاتا ہے جس کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اور رذائل اخلاق میں سے آتا ہے تکبر کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے بھی اس سے منع فرمایا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس سے منع فرمایا، اور اعلیٰ ظرف لوگوں کی نشانی ہوتی ہے کہ وہ متکبر نہیں ہوتے، اور کم ظرف لوگوں کی نشانی ہوتی ہے متکبر ہونا۔ کیا فرماتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید سورہ نساء کے اندر ارشاد فرمایا کہ ان اللہ لا یحب من کان مختالا فخورا، بے شک اللہ پسند نہیں فرماتا اکڑنے والے کو، متکبر کو، شیخیاں بکھیرنے والے کو۔ ٹھیک۔ اب یہ وہ پہلو ہے اگر کسی کے زندگی میں ہے کہ اللہ اس کو پسند نہیں فرماتا، اور اللہ کچھ لوگوں کو پسند بھی فرماتا ہے، اور ان میں اللہ عاجزوں کو پسند فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے پیارے نبی جناب سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے خالق لم یزل کی بارگاہ ناز میں عرض کیا کہ پاک پروردگار عالم، مجھ پہ اتنا کرم فرمایا ہے، الوا عطا فرمائی ہے، نبوت عطا فرمائی ہے، شریعت عطا فرمائی ہے، صاحب کلمہ بنایا ہے، امت عطا فرمائی ہے، مجھ سے کلام فرمایا ہے، میرا کون سا ایسا وصف تھا، کون سی ایسی خوبی تھی کہ جو خالق لم یزل کو پسند آئی اور مجھ پہ اتنا کرم فرمایا۔ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، پیارے موسیٰ، میں نے تمام کائنات کے لوگوں کے دلوں پہ نگاہ دوڑائی اور تمہارے دل کو عاجز اور منکسر المزاج پایا، سبحان اللہ، میں نے تمہیں متواضع پایا۔ سبحان اللہ۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب ہمارا موضوع عظیم لوگوں کے اخلاق ہے تو کائنات میں حضور سے بڑھ کر کوئی عظیم ہستی نہیں ہے۔
اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جہاں حضور رحمت للعالمین ہیں، راحت العاشقین ہیں، مراد المشتاقین ہیں، شمس العارفین ہیں، سراج السالکین ہیں، مصباح المقربین ہیں، اس کے ساتھ ساتھ میرے کریم آقا کے جو ہے عجز اور منکسر المزاجی کا حال یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے معاملات بھی خود فرماتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے اصحاب رسول میں بیٹھتے ہیں تو ان کے درمیان میں بیٹھ جاتے ہیں، گل مل جاتے ہیں۔ یہ عجز کی علامت ہے، یہ انکساری کی علامت ہے، اور ہمارے سلسلہ عالیہ میں خاص تعلیم دی جاتی ہے اور وہ ایک جو ہے سبق دیا جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ خود کو ادنا دوسرے کو اعلیٰ سمجھو۔ یہ عجز کی بہت بڑی بات ہے کہ بندے کے پاس منازل بھی ہوں، اس کو مقام بھی ملے، کہ جیسا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہر مقام بھی ہے، اس کے باوجود حضور اپنے آپ کو عاجز اور منکسر المزاج اور متواضع ہونا پسند فرماتے ہیں۔ اور معراج کی رات بھی جب خالق لم یزل نے فرمایا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی عرض کیا کہ پیارے میرے مالک، میں تیری بارگاہ میں عجز لے کر آیا ہوں، میں انکساری لے کر آیا ہوں، میں منکسر المزاج بن کر اور متواضع بن کر آیا ہوں۔ کیا کہنے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ڈاکٹر صاحب، سیکریفائز کرنا، اپنے مقاصد کے حصول کے لیے قربانی دینا، اپنا حصہ چھوڑ کر دوسرے کو فوقیت دینا، ایثار اس کو کہا جاتا ہے، اور یہ ہمیشہ سے عظیم لوگوں کے مزاج کا، ان کی شخصیت کا حصہ رہا ہے۔ اصحاب رسول میں بھی ہم یہ دیکھتے ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی تعلیم فرمائی۔ اس حوالے سے ارشاد فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ ایثار ایک ایسا جذبہ ہے جو انسان کو اللہ کی محبت بھی نصیب کرتا ہے اور مخلوق کی محبت بھی عطا کرتا ہے۔ صحیح۔ انسان جب اپنے معاملات میں دوسروں کو ترجیح دیتا ہے اور سمجھتا ہے کہ اس فائدے سے مجھ سے زیادہ اس کو اگر اس کو فائدہ پہنچے اس چیز سے، تو اس آدمی کے دل میں اس کی محبت پیدا ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں صحابہ کرام کی صفات کا ذکر فرمایا، اور اس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ حضرت سیدہ ام سلیم اور ان کے شوہر، ان کی ایک خوبصورت جو واقعہ ہے اس کا اشارتاً ذکر قرآن مجید میں ملتا ہے۔ ٹھیک۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ ٹھیک۔ واقعہ کچھ یوں ہوا کہ حضور کی خدمت واقعہ کچھ یوں ہوا، یہیں سے ہم انشاءاللہ لیتے ہیں۔ ناظرین کرام، چھوٹا سا وقفہ ہے، ہمارے ساتھ رہیے، لوٹتے ہیں ایک مختصر سے وقفے کے بعد۔ جی ناظرین، خوش آمدید کہتے ہیں وقفے کے بعد آپ کو۔ پروگرام دیکھ رہے ہیں آپ عظیم لوگوں کے اخلاق، نعمت افطار، ایئر وائی کیو ٹی وی کے لاہور اسٹوڈیو سے۔ اور بریک پہ جانے سے پہلے جناب ڈاکٹر مفتی عرفان اللہ سیفی صاحب نے فرمایا تھا کہ واقعہ کچھ یوں ہے۔ بسم اللہ، آغاز کیجیے جناب۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور اس نے عرض کیا کہ میں بھوکا ہوں، مجھے کھانے کو کچھ دیا جائے۔ حضور نے ازواج مطہرات کی طرف پیغام بھیجا، پتہ چلا کہ گھر میں تو کچھ بھی نہیں ہے سوائے پانی کے۔ حضرت سیدنا ابو طلحہ صحابی حضور کی مجلس میں حاضر تھے، انہوں نے عرض کیا حضور میں مہمان کی خدمت کے لیے میں حاضر ہوں۔ گھر گئے، گھر جا کے اپنی زوجہ سے کہا کہ مہمان ہیں تو شام کا کھانا انہوں نے ہمارے پاس کھانا ہے۔ وہ بھی کہنے لگی کہ گھر میں ہمارے خاں بھی اتنا کچھ نہیں ہے، تھوڑا بہت ہے جس سے بمشکل ایک آدھا شخصی سیر ہو سکتا ہے۔ انہوں نے کہا اس طرح کرتے ہیں کہ پھر آج وہی شخص سیر ہوگا، ہم سارے بھوکے رہیں گے۔ کہا ہم تو بھوکے رہیں گے، بچے کیا کریں گے؟ انہوں نے کہا کہ بچوں کو کسی طرح سے سلا دیا جائے۔ بچوں کو انہوں نے سلا دیا، اور جب کھانے کا وقت آیا تو اب مہمان کے ساتھ میزبان نے بھی بیٹھنا ہوتا تھا، ایک رواج تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ جب میں ساتھ بیٹھوں تو تم نے دیا بجھا دینا ہے تاکہ صرف مہمان کھائے اور میں ویسے کھانے کی وہاں پر ایکٹنگ کروں گا، تاکہ میزبان جو مہمان ہے اس کی بھی دل آزاری نہ ہو۔ خیر انہوں نے مہمان نے جی بھر کے کھانا کھایا، شکریہ ادا کیا، چلے گئے۔ صبح جب حضرت ابو طلحہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضور بڑے مسکرا رہے تھے اور خوش تھے، اور فرمایا ابو طلحہ اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے قرآن کی آیت مبارکہ نازل فرمائی ہے، اور فرمایا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ وہ لوگوں کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں اگرچہ خود حاجت مند ہوتے ہیں، ضرورت مند ہوتے ہیں۔ اب صحابہ کرام کی پوری زندگی ہمیں اسی سے عبارت نظر آتی ہے۔ آپ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کے آتے ہیں اور صحابہ ہجرت فرماتے ہیں تو مواخات مدینہ جو ہے وہ بھی ایک ایثار کی بہترین مثال ہے کہ صحابہ کرام نے یہاں تک عرض کیا کہ حضور ہماری جو وراثت ہمیں ملی ہے، جو جائیداد ہے، ہم صحابہ کو دینے، اپنے ساتھیوں کو دینے کے لیے تیار ہیں، آپ فیصلہ فرمائیں۔ اور صحابہ کرام نے دوسروں سے کہا کہ آپ بالکل ہمارے ساتھ شریک ہیں۔ اور اسی طرح آپ جنگ یرموک میں دیکھیے کہ وہاں ایک صحابی زخمی ہیں، ان کو پانی کی طلب ہے اور وہ پانی کے لیے پکارتے ہیں۔
دوسرے طرف سے آواز آتی ہے کہ پانی، تو وہ ادھر بھیج دیتے ہیں، پھر تیسری طرف سے آواز آتی ہے پانی، وہ ادھر بھیج دیتے ہیں، یہاں تک کہ وہ شہید ہو جاتے ہیں، پھر دوسرے شہید، پھر پہلے شہید ہو جاتے ہیں، لیکن وہ پانی پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اور صحابہ کرام کی سیرت طیبہ جو عظیم لوگ ہیں، ان سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایثار کے اندر اللہ کریم نے اجر بھی رکھا ہے، اور یہ عمدہ اخلاق کا ایک خوبصورت پہلو ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ شاہ صاحب، آپ کی خدمت میں حاضر ہونا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، اور جب بھی میں اس کو پڑھتا ہوں اور اس کے حوالے سے سوچتا ہوں کتنی جامعیت ہے۔ آپ نے فرمایا کہ لا ایمان لمن لا امانتہ ولا دین لمن لا عہد لہ، اس کا ایمان نہیں جس کی امانت داری نہیں جس کے اندر، اور اس کا دین نہیں جس کے اندر عہد کی پابندی نہیں۔ وعدے کی پابندی کتنی اہم ہے، اور عظیم لوگوں کے اخلاق کا، ان کی شخصیت کا اور ان کے کردار کا یہ بنیادی وصف رہا ہے، اور یہ ہمارے اندر بھی ہونا چاہیے۔ وعدے کی پابندی کتنی اہم ہے، اور اس کے حوالے سے اعلیٰ اخلاق کس طرح ہمیں دعوت دیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سرور بھائی، اللہ رب العزت نے انسان سے عالم ارواح میں پہلا وعدہ لیا تھا، جس میں ارشاد باری تعالیٰ ہوا وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ۔ اس وعدے سے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ سب سے پہلا وعدہ تو نے میرے ساتھ کرنا ہے، میرے ساتھ یہ وعدہ کرنا ہے، جب بھی میری بات آئے گی مجھے وحدہ لا شریک تسلیم کرنا ہے۔ صحیح۔ ہماری زندگی کی ابتدا، ایمان کی ابتدا، اسلام کی ابتدا اس وعدے سے ہوتی ہے جو عالم ارواح نے ہم نے اللہ رب العزت سے کیا۔ دوسرا وعدہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ایسے بیان کیا، فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ۔ اللہ رب العزت نے تمام انبیاء کو اکٹھا کیا اور فرمایا آپ کو کتاب، حکمت، ہر چیز دے کے جا رہا ہوں، ہر چیز عطا فرمائی جائے گی، لیکن اس کے بدلے صرف ایک چیز چاہیے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن به ولتنصرنہ۔ میرے ساتھ یہ وعدہ کر کے جاؤ، جب میرا کریم نبی جلوہ گر ہوگا پھر تم سب نے اپنی اپنی نشستوں سے اٹھ کے اپنے مقام کو بھول کے ان کی مدد کرنی ہے، وَلَتَنْصُرُونَ۔ اور یہ اسی وعدے کی بنا پہ انبیاء کو جو ہے وہ اللہ رب العزت نے نبوتیں عطا فرمائی۔ میں ان دونوں آیات کو جوڑ کے بتانا یہ چاہتا ہوں، ہماری ایمان کی بنیاد اللہ رب العزت کے ساتھ وعدے پہ ہے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کے ساتھ وعدے پہ ہے۔ اب پھر اس سے آگے بڑھیں۔ تیسرا وعدہ یہ ہے کہ جو ایک انسان دوسرے انسان کے ساتھ کرتا ہے، اس وعدے کو نبھانے کے لیے ہم جب کوئی، جس طرح سورۃ فرقان میں بھی بیان کیا گیا کہ جب یہ لوگ کسی سے وعدہ کرتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں تو پھر اس سے پیچھے نہیں ہٹتے، پھر اس وعدے کی پاسداری کیا کرتے ہیں۔ جناب امام حسین علیہ السلام کی پوری سیرت کا وہ واقعہ، بالخصوص کربلا کا وہ واقعہ جس میں آپ نے اثار کا، قربانی کا ایک ایسا جذبہ دیا، جس میں آپ نے ہمیں یہی بتایا کہ جب وعدہ اس سے کر لیا جاتا ہے پھر جان، مال، اولاد کی پرواہ نہیں کی جاتی، بلکہ اس کے وعدے کو نبھایا جاتا ہے۔ اور جب کوئی مسلمان دوسرے مسلمان کو اسے ہم کہتے چیٹ کرتا ہے یا اسے دھوکہ دیتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میں نے ایک بڑا کام کیا ہے، تو اللہ رب العزت کہتا ہے یہ بڑا کام نہیں ہے، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ یہ دنیا تو ختم ہونے والی ہے، پھر تمہارے وعدوں کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا، پھر اس قدر پوچھا جائے گا حَتَّى إِذَا مَا جَاءَ وَشَاهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ پھر تیرے جسم کا ایک ایک اعضاء تیری خیانت کی ہوئی کو بیان کرے گا۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها۔ اس سورۃ مبارکہ میں ہمیں یہی بتایا گیا ہے اس دن اخبار کی طرح ہر چیز نشر کر دی جائے گی، جو تم نے وعدہ کیا ہوگا وہ بھی دکھایا جائے گا، جو تم نے وعدہ خلافی کیا ہوگا وہ بھی رب کے سامنے تمہارا پیش کر دیا جائے گا۔ بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک۔ پیر صاحب، بہت امپورٹنٹ ہمارے دیکھنے میں آتی ہے، اور جس کو شو آف کہتے ہیں، لوگوں کو دکھانا، اور ہمیشہ سے بڑوں کا یا بڑے لوگوں سے ہم یہ سنتے آئے ہیں کہ جو بڑے لوگ ہوتے ہیں کم بولتے ہیں، خاموش ہوتے ہیں، گہرے زیادہ ہوتے ہیں، اور یہ مثال بھی یہ دی جاتی ہے کہ جو برتن بھرا ہوتا ہے اس کے اچھلنے کی آواز جو ہے وہ کم آتی ہے، اور جس برتن میں کم ہوتا ہے وہ اچھلتا زیادہ ہے۔ کیا فرماتے ہیں؟ یہ شو آف کی جو ہمارے ہاں عمومی ایک رویہ پایا جاتا ہے اور اپنے اندر اس کو پیدا کرتے ہیں، اس حوالے سے کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیں، اللہ رب العزت جن لوگوں کو اپنی نعمتوں اور رحمتوں سے نوازتا ہے
ان لوگوں میں ایک تو اللہ کی عبادت کا میلان بڑھتا ہے، ان میں تقرب اللہ کے اپنے حصول کے لیے رجحان بڑھتا ہے، صحیح، اور وہ ہر چیز کو یہ گردانتے ہیں کہ میں تو اس قابل نہیں تھا، یہ میرے اللہ کی مجھ پر عطا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب جب بندہ اس بات پہ رہتا ہے کہ میں تو اس قابل نہیں، یہ میرے اللہ کی کریمی ہے، میرا اللہ مالک ہے، اور قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا بھی ہے کہ مالک ملک تو میری ذات ہی ہے، کیا بات، اور میں جس کو چاہتا ہوں عزت دیتا ہوں، جس کو چاہتا ہوں ذلیل کرتا ہوں۔ اب یہی وجہ ہے کہ ہمارے یہ جو معاملات، ہم بسا اوقات یہ سوچ لیتے ہیں کہ بھئی میں نے کاروبار کیا تھا تو میں نے اتنا جو ہے وہ پرافٹ کمایا ہے اور میں نے سب کچھ حاصل کر لیا ہے۔ اب اس میں نے ہمیشہ لوگوں کو ذلیل کیا ہے۔ ہمارے صوفیہ فرماتے ہیں کہ جو انا کی رٹ لگا کے رکھتا ہے وہ ذلیل و رسوا ہوتا ہے، اور جو انتا پہ رہتا ہے اس پہ کرم فرمایا جاتا ہے۔ جو ہمہ وقت یہ کہتا ہے کہ میرے اللہ کی عطا ہے، میرے اللہ کا کرم ہے، اور دیکھیں قرآن مجید میں بے شمار مثالیں ایسی ملتی ہیں کہ جس میں یہ کہا گیا، وہ جب ملکہ بلقیس کا تخت جو ہے وہ پیش کیا گیا تو اس نے کہا یہ تو میرے اللہ کا کرم ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ہے حیات مقدسہ سے ہمیں بے شمار واقعات ایسے ملتے ہیں کہ جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کرم فرمانے کے بعد ساتھ یہ بھی فرمایا کہ یہ تو میرے اللہ کی عطا تھی، یہ تو میرے اللہ کا کرم ہے۔ اور انبیاء کرام کی تاریخ کا مطالعہ اگر ہم کریں، اصحاب رسول اور اہل بیت اطہار کا ہم مطالعہ کریں تو ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ ان لوگوں میں یہ چار چیزیں جو ہے نا، یہ ہمارے جو ہے وہ ہمارے اخلاق، ہمارے نفس کی جو ہے ضلالت و رسوائی کا سبب ہیں۔ انا میں ہوں، نحنو ہم ہیں، لی یہ میرا حق ہے، اندی یہ میرے پاس فلاں چیز ہے۔ یہ چاروں چیزیں جو ہیں نا انہوں نے ذلیل و رسوا کر دیا ہے۔ اب جب بندہ اس پہ ہوتا ہے کہ بھئی میں کیا ہوں، یہ تو میرے رب کی عطا ہے، یہ میری عزت میرے اللہ کی ہے۔ قرآن مجید میں یہ فلسفہ میں دیا گیا ہے، کل ان الصلاۃ و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، یعنی یہ میری عبادات بھی جو ہیں یہ میرے اللہ کی توفیق سے سب کچھ ہے، اللہ ہی کے لیے ہے۔ اگر ہم اس بات پر قائم و دائم اور کامل ہو جائیں، اور صوفیاء کو اللہ رب العزت کیوں اتنے بلند مراتب عطا فرماتا ہے، حالانکہ ان کے پاس ظاہری اسباب نہیں ہوتے، لیکن اس کے باوجود سلاطین وقت کے پاس وہ رحمتوں کا نزول نہیں ہوتا جو ان صوفیاء کے پاس ہوتا ہے جو جھونپڑیوں میں رہتے ہیں، جو اپنے گودڑی اوڑے ہوتے ہیں، جو چٹائیوں پہ بیٹھنے والے ہیں۔ اس کی یہی وجہ ہے کہ وہ سب انا کہنے والے ہوتے ہیں، میں ہوں، میرے پاس ہے، ہم ہیں، اور ان کے پاس جب بھی بات ہوگی یہ کہیں گے تو ہی میرا خدا ہے، تو ہی رحمت فرمانے والا ہے، تو ہی کرم فرمانے والا ہے۔ اس لیے جو بلند پایا لوگ ہیں وہ ہمیشہ یہ کہیں گے کہ میرے خدا کا کرم ہے، یہ میرے خدا کی رحمت ہے۔ اور جو ہے ایک مقولہ ہے، عام لوگ کہتے ہیں کہ بھئی جو سمندر میں غوطہ زنی کرتا ہے اسے ہی معلوم ہوتا ہے کہ سمندر کیا ہے، اور جو نہروں میں ہوتا ہے اسے نہر کا پتہ ہوتا ہے، جو دریاؤں میں ہوتا ہے اس کو دریا کا پتہ ہے۔ وہ نہر کو ہی سمندر سمجھتا ہے، وہ ندی کو ہی سمندر سمجھتا ہے، وہ دریا کو ہی سمندر سمجھتا ہے، اور جو سمندر میں ہوتا ہے اسے معلوم ہوتا ہے کہ اس کے اندر جو ہے ہیرے موتی جواہرات کیا کیا ہیں، جس پر اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے، اور وہ تقرب اللہ کے حصول کے لیے اپنی زندگی گزار رہا ہوتا ہے، اور قرب الہی میں اس کو نصیب ہوتا ہے۔ اب اسی کو پتہ ہے کہ یہ سب میرے اللہ کی عطا اور رحمت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ڈاکٹر صاحب، گفتگو بہت بنیادی چیز ہے، اور اسی سے انسان جانا اور پہچانا جاتا ہے، بلکہ ادب اور لٹریچر سے تعلق رکھنے والے لوگوں میں تو یہ مقولہ ہے کہ بولیں تاکہ آپ جانے جائیں۔ عربی زبان میں اور خاص طور پہ عرب میں بھی یہ کہا جاتا تھا کہ آپ بولیں تاکہ آپ کی پہچان ہو۔ تو الفاظ، آپ کا لہجہ اور الفاظ کا انتخاب اور اس کی نشست و برخاست، یہ ساری کی ساری چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں، اور عظیم لوگوں کے اخلاق میں یہ تو بنیادی چیز ہے کہ آپ کی گفتگو، آپ کا بولنا اس معیار کا ہو، اس لیول کا ہو کہ آپ کی گفتگو دلوں پر اترے، دلوں پر اثر انداز ہو۔ تو میں نے اس لیے سوال تھوڑا لمبا کیا تاکہ آپ کو پھر کسی واقعے پہ ٹوکنا نہ پڑے۔ ناظرین کرام، ہمارے ساتھ رہیے، لوٹتے ہیں ایک مختصر سے وقفے کے بعد۔ جی ناظرین، خوش آمدید کہتے ہیں وقفے کے بعد آپ کو۔ پروگرام دیکھ رہے ہیں آپ عظیم لوگوں کے اخلاق کے RYQ TV کے لاہور اسٹوڈیو سے شان رمضان کی نعمت افطار، یہ خصوصی ٹرانسمیشن آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے۔ بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو ایک بہت بنیادی چیز ہے، اور یہ وصف ہے شخصیت کا، اور اسی سے لوگ جانے جاتے ہیں، پہچانے جاتے ہیں کہ آپ کسی سے بات کیسے کرتے ہیں، الفاظ کا انتخاب کیسا ہوتا ہے، اور پھر اس کی نشست و برخاست کیسی ہوتی ہے، لہجہ کیسا ہوتا ہے۔
تو وہ تمام کی تمام چیزیں گفتگو آپ کی شخصیت کا عکس ہوتی ہیں، اور عظیم لوگوں کے اندر ڈاکٹر صاحب گفتگو بہت بنیادی اہمیت کی حامل ہے، کیا فرماتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب عربی کا ایک مقولہ ہے، الرجل مخبوء تحت لسانہ، سبحان اللہ، آدمی اپنی زبان کے نیچے چھپا ہوتا ہے، ٹھیک، جس کی طرف آپ نے بھی اشارہ کیا کہ کہا جاتا ہے کہ بولیے تاکہ آپ کا اندازہ لگایا جائے. تو جو بڑے لوگ ہوتے ہیں ان کی باتیں بھی بڑی ہوتی ہیں. صحیح. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اہل اللہ کی صحبت میں بیٹھنے کا حکم ارشاد فرمایا، اور قرآن نے بھی اس کا حکم ارشاد فرمایا، وہ اسی وجہ سے ہے کہ آدمی وہاں بیٹھے گا، ان کی باتیں سنے گا، اور اس کی تربیت ہوگی، اور اس کی روحانیت پر بھی اثر ہوگا، اور اس کی فکر بھی درست رہے گی. ٹھیک. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جوامع الکلم بنا کر بھیجا. سبحان اللہ. آپ کے بہت مختصر سے الفاظ ہوتے تھے، لیکن اس میں معنی کا ایک پورا جہان آباد ہوتا تھا. تو چند ایک آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات عالیہ پیش کرتا ہوں. حضور فرماتے ہیں من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی. واہ واہ، سبحان. مسلمان کے اسلام کا حسن یہ ہے کہ لا یعنی چیز کو ترک کر دیں. یعنی آپ اس میں دیکھیں پورا نظام اخلاق جو ہے وہ اس ایک ارشاد کے اندر سمو جاتا ہے. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ الرجل علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل. آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، اسے دیکھنا چاہیے کہ وہ دوستی کس سے لگا رہا ہے. سبحان اللہ. یعنی اب تربیت اور صحبت جو ہے اس پر اس کا بہت زیادہ اثر ہوتا ہے. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا ارشاد فرمایا. اسی طرح حضور نے فرمایا کن عالما او متعلما فلا تکن ثالثا فتہلک. عالم بن یا متعلم بن، تیسرا نہ بننا ورنہ تو ہلاک ہو جائے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی طرح ایک ارشاد پاک ہے. حضور نے فرمایا کہ رأس الحکمت مخافت اللہ. سبحان اللہ. حکمت کی چوٹی جو ہے وہ اللہ کا خوف ہے. صحیح. تو اس طرح کے بہت سارے ارشادات عالیہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہیں کہ وہ ایک ایک جملہ ہے، لیکن وہ پورے کے پورے مضامین ہیں، پورے کے پورے چیپٹر ہیں جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے ہیں. اسی طرح صحابہ کرام اور بعد میں اہل اللہ کے باقاعدہ ملفوظات جمع کیے جاتے ہیں. ان کے اندر بھی یہی حکمت پوشیدہ ہوتی ہے کہ ان ملفوظات جو بظاہر جو ہے وہ عام مجلسوں میں کہے گئے ہوتے ہیں، لیکن وہ کئی کئی کتابوں پر ایک ایک جملہ بھاری ہوتا ہے، اور اس سے فیض حاصل کر کے انسان اپنی بھی تربیت کر سکتا ہے اور دوسروں کی بھی تربیت میں آسانی ہو سکتی ہے. بالکل ٹھیک. سید ہارون رشید صاحب کیا فرماتے ہیں کہ بلا آج کی جو گفتگو ہے اور اس پہ ہم نے جن اخلاق کے کریمانہ کے اوپر بات کی، ان میں سے جس پہ آپ کنکلوڈ کرنا چاہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سورۃ قصص کا سیکنڈ لاسٹ رکوع پڑھنا چاہوں گا، اور ناظرین کو بھی گزارش کروں گا کہ اسے ہر انسان جو ہے ایک دفعہ ضرور پڑھے. اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کے ایک آدمی قارون کا تذکرہ کیا گیا ہے. اس میں تکبر کے لیے بھی بتایا گیا ہے. اس میں وعدہ جو رب سے کیا ہوا توڑے گا تو اسے کیا ملے گا، اگر علم زیادہ مل جائے اس میں خیانت کی جائے تو اس میں کیا ہوگا، حکمت کیا ہے، وہ ساری چیزیں اس رکوع کے اندر آ جائیں گی. فرمایا گیا ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم وآتیناہ من الکنوز ما ان مفاتحہ. فرمایا اس کے پاس اتنا خزانہ تھا سرور بھائی، اس کی جو چابیاں تھی جب کوئی آدمی اٹھاتا تھا تو اس کی کمر ٹیڑھی ہو جاتی تھی. فرمایا پھر اس نے تکبر کیا، غرور کے ساتھ نکلا. فخرج علی قومہ فی زینۃ، بڑے تکبر کے ساتھ نکلا. کہا یہ علم، یہ فضل، یہ رحمت، جیسا مجھ سے قبل قبلہ نے کہا، انہوں نے کہا یہ فضل میری وجہ سے ہے، یہ اللہ کا کوئی فضل نہیں. فرمایا جو اہل علم تھے وہ کیا کہتے ہیں، وقال الذین اوتوا العلم ویلکم ثواب اللہ. انہوں نے فوراً کہا نہ یہ فضل نہیں ہے، بڑی گاڑی ہونا، یہ ساری شاہی ہونا، یہ فضل نہیں ہے. فضل یہ ہے کہ داتا علی حجویری کی طرح چھوٹی سی چوکھٹ پہ بیٹھو، رب آج بھی لاکھوں لوگوں کو تمہاری قبر پہ بھیجے گا اور قرآن خوانی کریں گے. پھر فرمایا جب تھوڑے سے آگے گئے پھر اللہ رب العزت کا حکم ہوا فخسفنا بہ وبدارہ الارض. فرمایا اسے اس کے قافلے سمیت زمین کے اندر دنسا دیا. آج جو یہ کہہ رہے تھے نا، واہ کیا پروٹوکول ہے. کہا صبح اٹھ کے وہ کیا کہتے ہیں، وہ اصبح الذین تمنوا مکانہ، سب نے کہا اے افسوس، اس سے تو بہتر تھا اس کے پاس مال نہ ہوتا، اللہ کا فضل ہوتا. تو میں بات کو ختم اس طرح کرنا چاہتا ہوں کہ اس پورے رکوع میں یہ بتایا گیا ہے کہ انسان کو تکبر جھجتا بھی نہیں ہے. تکبر صرف یہ اگر کوئی کر سکتا ہے تو رب کر سکتا ہے. فرمایا انسان اپنے آنے کی ابتدا اور جانے کی انتہا دیکھے تو تکبر ختم ہو جاتا ہے. افرأیتم ما تمنون، غلیظ نطفے سے آیا هو الذی یحیی و یمیت فاذا قضى امرا فانما یقول له کن فیکون. ایسے بیٹھا ہے، صحت مند بیٹھا ہوا ہے، کیا ہوا ہے شاہ جی کو، فوت ہو گئے، کیا ہوا کوئی پتہ نہیں چلا، ڈاکٹر نے کہا کہ دنیا سے چلے گئے. فرمایا صرف ایک کن کے تم مار ہو،
ہیں اور تھے میں جانے میں صرف ایک پل لگتا ہے. بہتر یہ ہے والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. جو رب نے تجھے بہترین بنایا ہے، سیرت بھی اپنی کو بہترین کرو. قبلہ پیر صاحب کیا فرماتے ہیں جناب آج کی اس گفتگو کا مختصر پیغام؟ سیرت بھی اپنے کو بہترین کریں. جس طرح قالب کو سنوارتے ہیں اس طرح اپنے قلب کو سنواریں. قالب کو سنوارتے ہیں ظاہر بھی نظروں کے دیکھنے کے لیے، اور قلب کے بارے میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد عالی شان ہے اللہ وحدہ لا شریک ہر روز بندہ مومن کے دل کو 70 مرتبہ اپنی نگاہ رحمت سے فرماتا ہے. اب جب لوگوں نے ظاہر بھی نظروں سے ہمیں دیکھنا تھا تو ہم نے اپنے قالب کو سنوارا، لیکن جس دل کو اللہ وحدہ لا شریک دیکھتا ہے ہم اسے اپنے دل کو سنوارا. کیا کہنے. بہت شکریہ جناب پیر عرفان الہی قادری صاحب، جناب سید ہارون رشید صاحب، جناب ڈاکٹر عرفان اللہ سیفی صاحب، جناب حافظ عابد حسین چشتی صاحب. ابھی کلام آپ سے لیتے ہیں اور آج کی ہماری گفتگو اپنے اختتام کو پہنچی. حمد سے آغاز کیا اور نعت پہ اختتام کرتے ہیں جو بارگاہ رسالت میں عطا ہوئی، اور اس کے چند اشعار اسی مزاج سے اس ماحول کو سامنے رکھتے ہوئے سماعت کیجئے کہ ہر ایک طلب ہر ایک دعا قبول ہی قبول ہے. ہر ایک طلب ہر ایک دعا قبول ہی قبول ہے. یہاں جو لب پہ آ گیا قبول ہی قبول ہے. جو بات لب پہ آ گئی حضور حق ہے مستجاب. جو بات لب پہ آ گئی حضور حق ہے مستجاب. حضور نے جو کہہ دیا قبول ہی قبول ہے. حضور نے جو کہہ دیا قبول ہی قبول ہے. درِ شہ امم پہ آ کے جو طلب ہو مانگیے. درِ شہ امم پہ آ کے جو طلب ہو مانگیے. یہاں ہر ایک مدعا قبول ہی قبول ہے. خدا کے ہاں سے ہو گئیں معافیاں تلافیاں. یہاں جو چل کے آ گیا قبول ہی قبول ہے. حدود شہر نور میں جب آ گئے تو بالیقین وہ نیند ہو کے رت جگا قبول ہی قبول ہے. خلوص دل سے کی گئی اگر ہو سرور حزین ثنائے شاہ دو سرا قبول ہی قبول ہے. انشاءاللہ آپ سے کل ملاقات ہوگی. دعاؤں میں یاد رکھیے اور ہماری ٹرانسمیشن کراچی اسٹوڈیو سے جاری رہیں گی. کلام شامل کرتے ہیں. سر کی آنکھوں سے شان خدا دیکھیے. سر کی آنکھوں سے شان خدا دیکھیے. چشم دل سے رخ مصطفیٰ دیکھیے. چشم دل سے رخ مصطفیٰ دیکھیے. سر کی آنکھوں سے شان خدا دیکھیے. جس نے مانگا اسے رش کے ہاتھ کیا. جس نے مانگا اسے رش کے ہاتھ کیا. شاہ طیبہ کا جود و سخا دیکھیے. شاہ طیبہ کا جود و سخا دیکھیے. کیجئے مانگنے کا ارادہ ادھر. کیجئے مانگنے کا ارادہ ادھر. پھر ادھر سے عطا پر عطا دیکھیے. پھر ادھر سے عطا پر عطا دیکھیے. پھر ادھر سے عطا پر عطا دیکھیے. بھول جائیں
جتنے ہنسی عکس ہے بھول جائیں گے جتنے ہنسی عکس ہے سبز گنبد کا منظر ذرا دیکھیے سبز گنبد کا منظر ذرا دیکھیے سر کی آنکھوں سے شان خدا دیکھیے بارگاہ نبی میں عجب کیف ہے بارگاہ نبی میں عجب کیف ہے ہو رہے ہیں ملائک فدا دیکھیے ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان